السلام علیکم دوستو، آج ہم اویس کرنی رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور اسلامی تاریخ کے ایک ممتاز شخصیت رکھنے والے تھے۔ یہاں ان کی کہانی کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ ابتدائی زندگی اویس قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام اویس بن عامر القرنی تھا۔ وہ اپنی تقوی، عاجزی اور اسلام سے عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اگرچہ اویس قرنی نے کبھی ذاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، لیکن وہ آپ کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ اس نے اسلام کے بارے میں دوسرے صحابہ کے ذریعے سیکھا تھا جو یمن کی طرف سے ہجرت کر گئے تھے۔ غیر معمولی عقیدت۔ اویس قرنی اللہ اور رسول سے غیر معمولی عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ وہ اکثر اپنے دن روزے اور راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تو اسے چوم لیتے۔ معجزے اور روحانی تجربات۔ اویس قرنی سے کئی معجزات اور روحانی تجربات منسوب ہیں، جن میں شامل ہیں خواب کے ذریعے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا اور اپنی روحانی طاقت کی وجہ سے جسمانی برداشت کی غیر معمولی کارنامے انجام دینا، اللہ کی طرف سے نقصان سے محفوظ ہونا۔ اویس قرنی کی کہانی دنیا بھر کی لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ ان کی غیر متزلزل لگن، بے لوثی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت بنا دیا۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ اور کہانیاں ہیں۔ یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اویس قرنی نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر ملاقات نہیں کی، لیکن وہ آپ سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن جب اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اویس، اللہ نے تمہیں جنت میں ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ اویس بیدار ہوا، تشکر سے مغلوب ہو گیا۔ کہانی نمبر 2: پانی کا معجزہ۔ یمن میں شدید خشک سالی کے دوران اویس نے اللہ سے بارش کی دعا کی۔ اس نے ایک کنواں کھودا اور خشک زمین کے باوجود معجزانہ طور پر پانی بہنے لگا۔ اس کے پاس لوگ کنویں سے پانی پینے آئے اور اویس نے سب کے ساتھ اپنے نعمتیں بانٹی۔ نمبر 3: اویس اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ ایک بار اس نے اپنے غریب خاندان کے لیے کھانا خریدنے کے لیے اپنے واحد چادر بیچ دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اس نے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھی مسلمان کو بھوکا دیکھ کر چادر کے بغیر جانا پسند کروں گا۔ ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اویس قرنی کے بارے میں اویس کی عبادت کی اور ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اویس کی عیادت کی اور ان کی روحانی حالت کے بارے میں پوچھا۔ اویس نے اپنی جدوجہد شیئر کی اور ابو ہریرہ نے اسے اللہ کی رحمت پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیا۔ اویس نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھوں۔ ابو ہریرہ حیران رہ گئے۔ اویس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق محسوس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں یمن میں شدید قحط پڑا۔ اویس اپنی مشکلات کے باوجود روزے اور نماز ادا کرتا رہا۔ جب عمر کے قاصد تشریف لائے تو انہوں نے اویس کو کمزور لیکن اپنے ایمان میں ثابت قدم پایا۔ اویس کی حالت سن کر عمر رو پڑے۔ اویس قرنی کی زندگی سے سبق۔ اویس قرنی اللہ اور رسول سے غیر متزلزل عقیدت رکھنے والے تھے۔ دوسروں کے لیے بے غرضی اور خیرات کرنے والے تھے۔ عاجزی اور سادگی والے تھے۔ اللہ کی رحمت اور رزق پر بھروسہ، روحانی تعلق اور رہنمائی کی طاقت۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ جو میں تھی نعمت جو خاصیت تھی وہ تھی کہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات
نہ ہونا اور ان کی والدہ کی مسلسل حالت اور جو نا نبی علیہ السلام ان کی والدہ کھیلی تھی، ان کی واحد جو رکھوالی کرنے والے ان کے ایک بیٹے اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی وجہ سے وہ انہی کی خدمت میں جنا رہے، اور اللہ نے ان کو یہ فوقیت اور یہ جنا خاصیت عطا کی کہ اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ عزت اور شرف بخشا، کہ جن کے بارے میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمائش کی تھی کہ اویس کرنی کے پاس جانا اور میرے لیے اور میری امت کے حق میں دعا کروانا، اور نبی علیہ السلام نے اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی ایک خاص چادر بھی ان کے لیے چھوڑی تھی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ آئندہ نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔